ہاں یہ کیسا ہمارا ایمان ہے بھائی؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور پیشوا بنا کر ان کی شریعت کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے نا؟ ہاں تو بتائیے نا، بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ آگے سنیے، صرف ادھر تک نہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا، باوجود اس کے کہ وہ ایمان کے مقابلے میں کس کو پسند کر رہے ہیں؟ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، کفری رسم و رواج کو ترجیح دے رہے ہیں، کفر کے ساری چیزیں پسند کر رہے ہیں، اور تم پھر بھی ان کو کیا بنا رہے ہو؟ مجبوری ہے جی استاد جی، مجبوری ہے آگے مجبوری ہے ساری ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب آگے سنیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، میرے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، اوپر والی لڑی آ گئی، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری بیٹے، تمہاری اولاد، نیچے والی ساری لڑی آ گئی، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، دائیں ہاتھ آپ کا سارا بھائی بازو ہوتے ہیں نا، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو شریکہ حیات ہیں، ہاں نمبر 5، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ قبیلہ جو تمہارا کیا ہے؟ مدد کے لیے، تمہاری ہر چیز کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جو تم کیا کرتے ہو؟ کماتے ہو، جمع کرتے ہو، اکٹھے کرتے ہو، جمع کر رہے ہو، گن کر اکٹھے کرتے رہتے ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت، کاروبار جن کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں، 8 چیزیں۔ ہم میں سے جتنے ہی لوگ یہاں بیٹھے، کوئی آدمی بھی ان 8 چیزوں سے خالی ہے؟ ان 8 چیزوں سے صفدر صاحب جی کیا 8 چیزیں کتنی ہیں؟ 8 چیزیں۔ کوئی آدمی یہاں چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بندہ بھی ان 8 چیزوں تو خالی ہے نہیں ہے نا؟ اب اللہ کا فرمان احب الیکم، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں تمہارے نزدیک، من اللہ سے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی سنت سے، اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت سے، اگر یہ چیزیں تمہیں کیا ہیں؟ زیادہ محبوب ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے سے یہ تمہیں 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا، تو پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم لے آئے، یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق کس کو کہا گیا ہے؟ نافرمان نہیں، یعنی اللہ فاسقوں نہیں، یعنی یہ جو کام کرنے والے ایمان لانے کے بعد ان کاموں کو ترجیح دے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ فاسق ہو جائے گا، ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، اور جب وہ ایمان سے نکل گیا تو ایسے بندے کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتے۔ سنائیے جی، استاد رحمان
کہ نہیں سخت گلا کی دیا ہاں جی دسو جی بولی جی ارمان نہیں گلا کی دیا نا یہ تو کس فرمایا ہے یہ میرا تو تھوڑا سونا رب نے فرمایا اللہ نے سانو ہر چیز کھول کھول کے دس دیتی ہے ایک ایک چیز اللہ نے بتا دی ہے سمجھ آ رہی ہے اور اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے آج میرے پاس ایک ساتھی آئے نکاح کے لیے نکاح پڑھانا ہے کل میں نے کہا جی نکاح پڑھاؤں گا ایک شرط کے ساتھ اگر ڈھول باجا نہیں ہے وہاں پر تو فی سبیل اللہ نکاح پڑھاؤں گا سب بچے یہاں سن رہے تھے 2 بندے آئے میں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے نکاح پڑھوانا ہے تو ڈھول باجا گانا اگر ہے پتہ کرو کہہ رہے کہ ہماری طرف سے نہیں ہے میں نے کہا جو بچے والے ان سے پتہ کرو اگر انہوں نے ڈھول باجا لے کر آنا ہے تو میری طرف سے جواب ہے بے شک آپ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مسئلہ ہے دین کا مسئلہ ہے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں صرف آپ یہ پتہ کر لو اور کتاب کی فیس دے دینا مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے اللہ کے فضل سے میں تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ کے سامنے سنا رہا ہوں سمجھ آ رہی اس لیے خدا را دین کو سیکھو سیکھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگو سچے دل سے اللہ کے ساتھ اپنی محبت لگا لو اپنے آپ کو جوڑ لو نبی سے سچی محبت کر لو خدا کی قسم یہ محبت دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آپ کے ذہن و خیال کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کی محبت کائنات کے ہر فرد کے دل میں پیدا کر دیں گے میں نے جب سے وہ حدیث قدسی پڑھی ہے اور اللہ کا یہ فرمان پڑھا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللہ سورۃ مریم ہے او بالکل آخریت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور کیا کریں نیک عمل کریں اچھے کام کریں رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا کائنات کے دلوں میں ہر انسان کے دل میں انسان تو کیا جانور کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا کر دے گا دیکھ لو نا صحابہ کرام کا واقعہ وہ آتا نہیں ہے جنگل سے گزر رہے تھے جنگل شیر خونخوار شیروں اور درندوں کا تھا صحابہ نے اعلان کیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں ہم یہاں بسیرا کرنا چاہتے ہیں جنگل کے درندے اور شیر ان کے سامنے آ کر کیا ہو گئے راستہ چھوڑ دیا تم اپنے آپ کو تو کیا بنا لو اللہ کا بنا لو تو اللہ ساری کائنات تو اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے کس کے لیے بنائی ہے ہم ہی کے لیے بنائی ہے ہمارے لیے بنائی ہے آسمان میرے لیے زمین میرے لیے آسمان کی ساری نعمتیں میرے لیے زمین کی ساری نعمتیں میرے لیے اور مجھے کس لیے بنایا ہے اپنی بات لیکن ہم کس طرح چل پڑے ہمیں یاری او کذب بالآیاتہ یا وہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرے جھوٹ بڑے اللہ پر او کذب بآیاتہ یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے یا اس کی خدا را بھائیو آئندہ کے لیے اپنے اندر جرات پیدا کرو ایمان پیدا کرو اپنے اندر غیرت پیدا کرو غیرت ایمانی اپنی ماں بہن کی عزت احترام یہ میرے ہاتھ میں ہے کسی باہر کی کسی ہندو کافر مجوسی یہودی نے آ کر نہیں کرنی باہر کے کسی آدمی نے آ کر نہیں کرنی میری ماں بہن کی عزت وہ میرے ہاتھ میں ہے میرے اندر اگر یہ غیرت نہیں پیدا ہوتی میں اپنی بہن کو ننگا جناب باہر نکال رہا ہوں اور اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کو سارا کچھ کر رہا ہوں تو باہر والوں نے کیا کرنا ہے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب یہ وہ لوگ ہیں صفدر صاحب جی اولئک یہی وہ لوگ ہیں ینالہم ملے گا ان کو نصیبہم ان کا حصہ من الکتاب جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جو لوح محفوظ میں اللہ نے ان کے لیے عذاب کا حصہ لکھا ہے نا جو سزا ان کے لیے لکھی ہے وہ ضرور مل کر رہے گی حتی اذا جاءتہم یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول فرشتے رسولنا سے ہمارا کیا ہے
فرشتے بھیجے ہوئے آ جائیں گے. کس لیے آئیں گے؟ یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ان کو روح قبض کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو فوت کرنے کے لیے. قالو، تو وہ ان سے پوچھیں گے اینما، اینا کہاں ہے، ما وہ معبود، کنتم تم تھے، تدعونا پکارتے، من دون اللہ اللہ کے سوا. جس وقت ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی نا، اس وقت ان کے وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی بولو نا، اینا کدھر گئے ہیں، کدھر گئے، کدھر گئے، ما وہ معبود، کنتم تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جن کو اپنی مشکلوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے، تکلیفیں دور کرنے کے لیے، مصیبت میں ان کو پکارتے تھے، مقدمات سے رہائیوں کے لیے ان کے لیے پکارتے تھے، اور ان کے نظر و نیازے، منتیں چڑھاوے، سجدے کیا کرتے تھے. اینما وہ کدھر گئے ہیں، کدھر گئے ہیں. قالو، اور اللہ کی مان لے نا، وہ اللہ کی بات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ ہم سے کیا ہو گئے؟ ضلوا عنا، گم ہو گئے، پتہ ہی نہیں کدھر گئے. وہ تو بڑے بڑے دعوے کر دے سن، وہ تو ہمیں کہتے تھے کہ ہم تمہیں کیا کر لیں گے، لے یرمی علینا، کہ ڈوبی ہوئی تر جائے گی. ہاں تم لشاری والے کا نام لیتے رہے تو تیری بیڑی کو ہم کیا کریں گے، پار کر دیں گے. کدھر گئے وہ؟ آج ڈوب رہا ہے بندہ. موت سے بڑی کوئی سختی ہے بھائی؟ موت سے بڑی کوئی سختی ہے؟ ہاں آج موت آ رہی ہے. وہ قرآن کہہ رہے ہیں، پوچھیں گے فرشتے کدھر گئے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کیا ہو گئے، ہم سے گم ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کیا تھے. ہاں آج اقرار کر لیں گے کہ ہم کیا تھے، ہم تو انکار کرتے رہے اللہ کا، ہم نے تو اللہ کو سب پہچانا ہی نہیں ہے. قرآن کو سمجھ، دیکھو یہ قرآن ہے، یہی قرآن ہے جس کو ہم ختموں کے اندر پڑھتے ہیں، جس کو ہم نے صرف ختموں والی کتاب سمجھا ہوا ہے. یہ ختموں والی کتاب نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب میری اور آپ کی کیا کرنے کے لیے آئی ہے، رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں سیدھا رستہ بتلانے کے لیے آئی ہے. میرے بھائی ایک ابھی تو یہ اسی آیت پر میں چلتا رہوں نا، اس ایک آیت پر او کذب بھی آ جاتی ہے. اگر میں ایک ایک چیز کو کھول کر آپ کے سامنے رکھوں، جو کام ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں اور ہم سب اس میں کیا ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں. ہم سب شریک ہوتے ہیں، میں بھی اس میں شریک ہو جاتا ہوں. یہ کیا، یہ صحیح کام ہے؟ غلط ہے. اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اور جو بھی شریعت کے خلاف کام ہو اس میں کبھی بھی شرکت، اور فوراً جو غلط کام ہم سے ہو رہے ہیں اس کے اللہ سے کیا کر لیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اللہ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے، معاف کر دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہی بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے. اور یہ کب تک ہے؟ جب تک سانس ہے. اور جب تک سانس ہے میرے اور آپ کے پاس چانس ہے. جب سانس اکھڑ گئی تو چانس ختم ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، معذرت رضا کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.